السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من يطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك علیہم حفیظا۔ وقال عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم۔ گزشتہ جمعے کے ساتھ ہی منسلک ہے آج کا موضوع بھی، حدیث جبریل پہ ہماری بات ہو رہی تھی، اور اس کے راوی حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بند کر دیں۔ اللہ کے نبی کی احادیث قرآن کریم کے بعد سب سے فصیح ترین اور بلیغ ترین احادیث اور کلام ہیں۔ اتنے پہلو اس کے ہوتے ہیں کہ ایک ہی حدیث کو لے لیں اور آپ اس نت نئے متنوع پہلو پر بات کرتے چلے جائیں، بات اختتام کو نہیں پہنچتی۔ ہمیں خود حیرانی ہوتی ہے، اور الحمدللہ اللہ کی قدرت پر ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ نصیب فرمائے، ایک وقت میں ایک حدیث کو ایک ہی وقت میں دیکھتے ہیں تو اس کے مختلف پہلو نکلتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد اسی حدیث کو دیکھتے ہیں تو اور پہلو نکل رہے ہوتے ہیں، حیرانی ہو رہی ہوتی ہے۔ خود مجھے حیرانی ہوئی مطالعہ کرتے ہوئے بھی، اس پر میں کافی عرصہ حدیث جبریل کو باقاعدہ بنیاد بنا کے بات بھی کر چکا ہوں۔ اس دفعہ حدیث جبریل بنیاد بنا کے میں نے بات نہیں کرنی تھی، سمپل ترجمہ تشریح تھوڑے سے میں نے بات کرنی تھی، لیکن وہ بات کھلتی ہی چلی گئی۔ تو حدیث جبریل میں سب سے پہلے اسلام کے متعلق سوال ہے، اسلام کیا ہے، پھر ایمان کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر قیامت کے احسان کیا ہے، پھر قیامت کب آئے گی، پھر قیامت کی علامات، 5 سوالات ہیں۔ ہم تو پہلے ہی سوال پہ رک گئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم شریک تھے۔ جو بات ہو چکی ہے وہ اختصار کے ساتھ بیان کر کے جو بات نہیں ہوئی ہے اس پہ انشاءاللہ وضاحت میں جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہم دیکھتے ہیں ایک شخص نمودار ہوتا ہے، اور بالکل انتہائی سفید اجلے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، اور انتہائی سیاہ بال ہیں اس کے سر کے، لا یرا علیہ اثر السفر، ہم اس پر کوئی سفر کے آثار بھی نہیں دیکھتے، لیکن ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں ہے۔ جانتا نہیں اس کا مطلب باہر کا بندہ ہے، باہر کا بندہ ہے تو سفر کے آثار ہونے چاہیے، وہ بھی نہیں دکھ رہے۔ تو وہ خرامہ چلتے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہو جاتا ہے، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اور اپنے دونوں گھٹنے نبی علیہ السلام کے دونوں گھٹنوں سے ملا دیتا ہے، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنی رانوں پر یا نبی علیہ السلام کی رانوں پر رکھ دیتا ہے۔ دونوں ترجمے موجود ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں اسی حدیث کا ترجمہ لفظ بھولا تھا، ترجمہ میں نے عرض کر دیا تھا، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، تو شاید یہ بھی بات ہوئی کہ بھائی ہاتھ رکھا تھا، ہتھیلی تو صرف نہیں رکھی، تو پھر میں نے لغت دیکھی تو اس میں کف پورے ہتھیلی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، لا الہ الا اللہ۔ پھر جزء بول کے بھی کل مراد لے لیا جاتا ہے، یہ اپنی بلاغت اور استعارات بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر اس بندے نے کہا فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہنے کا حق جبریل کو ہے، مجھے اور آپ کو نہیں ہے، جب تھا اب نہیں ہے۔ نام سے پکارنے کا حق نہیں ہے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یہ کہا جا سکتا اللہ کے نبی کو کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، یا نبی اللہ ارشاد فرمائیے، یا محمد نہیں، کیونکہ قرآن کی آیت آ چکی، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کو ایسے نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ بندہ ایک دوسرے کا نام لے کے پکارتا ہے، رسول کو ایسا نہ پکارو۔ ہمارے ہاں تو پھر بھی الحمدللہ آداب ہیں، چھوٹے بڑے کا خیال ہوتا ہے، تمیز ہوتی ہے، رشتے ناتے تعلقات دکھتے ہیں اس گئے گزرے معاشرے میں بھی۔ آپ یورپ میں چلے جائیں، وہاں تو رشتے ختم ہیں، چھوٹا بڑے کا نام لیتا ہے،
اور یہی اثر آپ دیکھیں مغرب کی ان لوگوں پر ہے جو یورپ میں وقت گزار کے آ چکے ہوتے ہیں، یہاں آتے ہیں، وہ اپنے سے بڑوں کا بھی نام لیتے ہیں ڈائریکٹ. بعض ایسی شخصیات ہیں جن کو لت پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھیں وہ ڈائریکٹ ہی نام لیتے ہیں. تو خیر یہ تو جبریل امین ہے، انسانی آداب یہاں اپلائی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو یا محمد، کیا مزہ ہے ویسے اس نام میں بھی نا، محمد مزہ آتا ہے، پڑھتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے. میرے بیٹے کا نام بھی محمد ہے، لیکن میں نے جب بھی اسے محمد کہا ہے مجھے مزہ ہی آیا. اگرچہ محمد سے مراد نبی نہیں ہوتے، میرا بیٹا ہوتا ہے. ایک یہاں بہت بڑی شخصیت گزری ہے، وہ بھی اس ادارے میں تھے، ان کے والد بھی اس ادارے میں تھے. میں نے ان کے متعلق سنا، وہ اپنا نام لکھنے کے ساتھ ان کے نام کے ساتھ محبت آتا تھا، چھوٹی سی اوپر 60 ڈالتے تھے. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنی دانش بھی نہیں ہے. محمد تو اللہ کے رسول کا نام ہے، لیکن جب آپ اپنے بیٹے کا، بچے کا، بھائی کا نام رکھ دیتے ہیں تو اس وقت جب آپ محمد کہہ رہے ہوتے ہیں حضور مراد نہیں ہوتے، آپ کا بیٹا مراد ہو رہا ہوتا ہے. اس وقت سال لکھنے کا کیا مطلب؟ ویسے بھی چھوٹا سا ساتھ اوپر لکھنا یہ کوئی اصول نہیں ہے. یا لکھیں ہی نہ، دل میں نیت کریں صلی اللہ علیہ وسلم، یا لکھنا تو پھر پورا لکھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو خیر اس پر بھی ایک بات آ گئی تو میں نے آپ کو ایک حقیقی لطیفہ سنا دیا، بڑی حیرانی ہوتی ہے. ہاں کیا یہ سرکاری طور پر بھی تو اچھی بات ہے. اور سعودیہ میں سرکاری طور پر اس کے جو سپیلنگ ہے وہ باقاعدہ لکھے پڑھیں کہ آپ نے ان کے علاوہ نہیں لکھنا. MUHAMMAD، یہاں MOHD لکھتے ہیں تو توہین ہے. یعنی مختصر سا MOHD کا مطلب کیا ہے؟ یا لوگ سپیلنگ میں MO لکھ دیتے ہیں، محمد. یہ مو نہیں ہے، مو ہے، MU بنتا ہے، پیش ہے. پیش کی جو پوری آواز ہے انگلش میں یو دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور ای نہیں، اے ہے، MUHAMMAD. ٹھیک ہے، اس لیے احمد کے اصل سپیلنگ بھی AHMED نہیں MAD ہے. میرا ایک دوست تھا، اس کے ساتھ میری تھوڑی سی بات ہوئی، سفر میں ہی ہم دوست بنے تھے. وہ پاکستان کے بہت بڑے مرحوم قاری کا بیٹا تھا، وہ قرأت کی کمپٹیشن میں تھا، میں تفسیر میں تھا. ہماری دوستی ہو گئی تو وہ انوار کو انور لکھتا تھا، اس کا نام انوار تھا. میں نے اسے اپنی جگہ کہا، میں کہا یار یہ، تو وہ چونکہ گمنڈ تھا شاید اس کو تھوڑا سا تو تلخ ہو گیا، تو پھر میری بھی تلخی ہو گئی. تو میں کہا چلو پھر انور کے سپیلنگ کر دو. کیا کرو گے؟ انوار اور انور میں فرق ہونا چاہیے. اگر آپ ANWAR کہتے ہو تو پھر انوار کا فرق ہونا چاہیے، آپ کو ڈبل اے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، خیر ہم موضوع سے ہٹ رہے ہیں. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے متعلق خبر دیجیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اسلام یہ ہے کہ تم اس حقیقت کی گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود مشکل کشا حاجت روا تقدیر کو بگاڑنے والا بنانے والا نہیں ہے، محمد اللہ کے آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اسلام یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر گنجائش موجود ہے تو پھر حج بیت اللہ کرو. اس پر ڈیٹیل سے ہم بات کر چکے ہیں. اسلام کے صرف یہ 5 فرائض نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں. جہاد بھی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بھی ہے، حیا کے احکامات ہیں، عدل و انصاف کے احکامات ہیں. مطلب یہ ہے یہ وہ بنیادی 5 ارکان ہیں، اس پر عمل ہو جائے تو باقی تمام اسلام کے فرائض پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور یہ وہ ارکان ہے جن سے اسلام کی جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو، اسلام کی ہیبت اور اس کی ایک جو کیا کہتے ہیں یار اس کا شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے. اس لیے یہ 5 ہیں. تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ نماز میں آتے ہیں، پھر پورا مہینہ آپ روزے رکھتے ہیں، پھر آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو حج بیت اللہ کرتے ہیں، اور در در جا کے آپ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں اور محمد رسول اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں.
کل میں سوچ رہا تھا، سوچتے ہوتے اچھے خیالات بھی آ جاتے ہیں، اللہ نصیب کرے، کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلا عملی قدم کب اٹھایا دین کے حوالے سے. اس سے پہلے مجھے یاد نہیں آ رہا، کبھی یاد آیا تو بتاؤں گا. جو شعوری طور پر میں نے قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ ہمارے اسکول ٹیچر تھے، میں کلاس 6 میں پڑھتا تھا، تو چونکہ میں نے اسکول لائف کبھی دیکھی نہیں تھی، میں چھوٹی عمر میں حفظ کر کے 1 سال میں 5ویں تک تیاری کر کے ڈائریکٹ میں 6 میں گیا تھا. تو اسکول کی زندگی سے میں ناآشنا تھا، تو میں روتا رہتا تھا کلاس میں بیٹھ کے کہ میں نے گھر جانا ہے یا میں نے ڈائریکٹ 8ویں میں جانا ہے. میں حیران ہوتا تھا 5 سال میں میٹرک کروں گا، پھر تو میں بوڑھا ہو جاؤں گا، پھر میں نے عالم بننا ہے، پھر میں یہ سوچیں آتی تھی. تو میں کہتا تھا میں نے ڈائریکٹ 8ویں میں جانا ہے. ارے احمق انسان، کچھ نیچے پڑھا نہیں اور جا رہا ہے 8ویں میں. تو ٹیچر مجھے سمجھاتے رہے اور مجھے بات سمجھ آتی نہیں تھی. کلاس بی سیکشن بی کے جو ہمارے ٹیچر تھے وہ بھی بڑے نایاب اور بہترین ٹیچر تھے. ہمارے سر کو خطرہ ہوا کہ کہیں یہ حافظ بچہ مجھے چھوڑ کے سیکشن بی میں نہ چلا جائے. انہوں نے مجھے علیحدہ کر کے کہا بیٹا یہ ٹیچر جو ہے نا یہ مرزائی ہیں، لیکن آپ نے بتانی نہیں، بتانا کسی کو نہیں. اور میں نے ان کے اس بات پر اتنا عمل کیا، میں جب تک اسکول سے فارغ ہوا میں نے کبھی زبان سے یہ بات نہیں نکالی. جب مجھے پتہ چلا یہ ہے مرزائی ہے تو وہ ہمیں سائنس پڑھاتے تھے آ کے. اس وقت یہ ضیاء الحق کا دور تھا، آرڈیننس جاری تھے، ان کی عبادات پہ پابندی تھی، سارا کچھ. ابھی بھی گڑی شو میں آپ دیکھیں وہ تختے لگے ہوئے ہیں جہاں انہوں نے کلمہ لکھا ہوا. تو یہ مرزائی اس وقت بڑا تنگ کر رہے تھے. تو میں اسٹاف روم میں سر کا رجسٹر چھوڑنے جایا کرتا تھا، اپنے جو انچارج ہے میرا. دیکھا تو جو ٹیچر مرزائی ہیں ان کی الماری کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے. میں کہا اوہ جہاد تو یہاں فرض ہو چکا ہے. تو اگلے دن میں وقت سے پہلے اسکول آ گیا. اسمبلی ہوتی تھی، اسمبلی سے کوئی 5-10 منٹ پہلے اسکول آ گیا. بڑے احترام کے ساتھ میں نے وہ سٹیکر اتار کے اپنی کتاب میں لگا دی. اس کے بعد ان کو جرت نہیں ہوئی اپنے الماری پہ کلمہ لکھنے کی، کیونکہ کلمہ لکھنے کا مطلب اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا تھا نا. تھے وہ مرزائی، اسی آپ کے پسرور شسرور کسی سائڈ کے تھے، پھر دشمنی میں قتل ہو گئے تھے وہ. لیکن اعمال میں بڑے نیک تھے. اسلام بہت تھا، ایمان نہیں تھا. سمجھ آئی بات کی. اور میں گزشتہ جو میں عرض کر چکا ہوں، صرف اسلام کا تذکرہ ہو تو ایمان شامل ہوتا ہے، صرف ایمان کا تذکرہ ہو اسلام شامل ہوتا ہے. اسلام ایمان دونوں کی بات ہو رہی ہو تو اسلام سے مراد اعمال ہوتے ہیں، ایمان سے مراد عقیدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ہماری ساری بات ہو چکی ہے. اسلام سپردگی کا نام ہے، اپنے آپ کو سپرد کر دینا. ہم اللہ کو اپنے سپرد کر دیتے ہیں، اور اس سپردگی کا اظہار شہادت اللہ الہ الا اللہ سے ہوتا ہے، نماز سے ہوتا ہے، روزے سے ہوتا ہے، زکوٰۃ سے ہوتا ہے، حج سے ہوتا ہے. ان اعمال سے ہماری سپردگی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکے ہیں. جب اللہ کہتا نماز پڑھتے ہیں، جب اللہ کہتا روزہ رکھتے ہیں، جب اللہ کہتا حج کرتے ہیں، جب اللہ کہتا لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں. سمجھاتے ہیں یہ عبادات کی مختلف نوعیتیں ہیں. جی ہوتا ہے، وہ بات آئے گی انشاءاللہ، وہ اپنی جگہ بات آئے گی. ایمان کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ بیسک ایمان جو کفر و اسلام کا دار و مدار ہے وہ سٹل رہتا ہے، وہ کم زیادہ نہیں ہوتا. اس سے اوپر جو ایمان ہے وہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. اگر وہ ایمان جو ہے ہی حد فاصل کفر و اسلام کے درمیان وہ کم ہو گیا، بندہ تو گیا نا، پھر وہ کم زیادہ نہیں ہوتا. لیکن اس سے جو اوپر ایمان ہے وہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. اچھا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. الایمان یزید و ینقص. ہمارے ہاں بڑی بحث چلتی ہے اس پہ، ہمارے نا علمی میدان میں اس پہ بڑا مزہ آتا ہے پڑھتے ہوئے. یہ تو اسلام، اس پہ ہماری کھل کے بات ہو چکی. اسلام عمارت ہے، ایمان کے بغیر اسلام نہیں. لیکن اسلام کے بغیر ایمان ضعیف ہوتا ہے. اسلام مضبوط ہو ایمان کی صورت میں ڈھل کے رہتا ہے. ایمان مضبوط ہو اسلام کی صورت میں چھلکتا ہے. ایمان اندر ہے، مضبوط ہو تو باہر چھلک کے رہتا ہے، اعمال کی صورت میں نظر آتا ہے. اسلام باہر ہے، مضبوط ہو تو اندر داخل ہوتا ہے.
ایمان بنتا، یعنی اسلام ایمان بنتا اور ایمان اسلام بنتا۔ کافی بات ہو چکی ہے اس پر۔ آگے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا نا تو اس سوال کرنے والے نے کہا صدقت، آپ نے سچ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم حیران ہوئے، سوال بھی کر رہے ہیں تصدیق بھی کر رہے ہیں، خود سوال بھی کر رہا ہے اور ساتھ تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے صحیح فرمایا، تو پھر سوال کا مطلب کیا ہوا؟ پھر اس نے اگلا سوال کیا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، مجھے ایمان کے متعلق بتائیے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے اللہ پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، یوم آخرت پہ، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یعنی وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔ اسلام میں 5 کا ذکر تھا اور ایمان میں 6 کا ذکر۔ ان 6 پر ایمان یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ اب جس طرح میں نے اسلام کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی تھی تو ایمان کو بھی رکھتا ہوں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کیا جو عام معنی ہے، یعنی بنیادی معنی، آپ اس کو لٹرل میننگ کہہ سکتے ہیں، کسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی بات کو سچ ماننا، سچ جاننا اور ماننا، کسی پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ اب ایمان کا مطلب ٹیکنیکلی کیا ہوگا اسلام میں؟ ایمان اصطلاحی طور پر مطلب یہ ہے اللہ کے پیغمبروں پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کی تمام باتوں کو سچ جاننے اور ماننے کا نام ایمان ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے پیغمبروں پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کی تمام باتوں کو سچ ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو ایمان کا تعلق کس سے ہوا؟ دل سے، عقیدے سے ہوا۔ یہاں عمل آپ کو نظر نہیں آ رہا، دل کا عمل نظر آ رہا ہے، یہاں باہر کا کوئی عمل نہیں ہے، نماز روزہ حج، یہ عقیدہ ہے اور یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دعائیں نماز جنازہ دیکھ لیں، جسے میں جان بوجھ کر بھی پڑھتا ہوں دعا میں کہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یا اللہ ہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھ اسلام پہ رکھ۔ کیوں؟ زندگی میں اسلام کے جو اعمال ہیں وہ بجا لانے کی توفیق ملتی ہے، بندہ لا سکتا ہے، زندگی میں یہ کر سکتا ہے، لیکن کیا کہا وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، یا اللہ ہم میں سے تو جس کو موت دے ایمان پر دے۔ تو جب موت آ رہی ہوتی بندہ اسلام پہ قدرت ہی نہیں رکھتا، لیکن ایمان پہ قدرت ہوتی ہے۔ کیوں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ دل کا۔ جب تک اس کی ہوش ہے، حواس اس کے کام کر رہے ہیں، مجھے اور آپ کو بے ہوش نظر آ رہا ہے، بات نہیں کر سکتا، آنکھ نہیں کھل رہی، لیکن اندر اس کا دل کام کر رہا ہوتا ہے، وہ باہر والوں کی آواز سن بھی رہا ہوتا ہے، سارا کچھ ایسا ہوتا ہے نا۔ خود میرے والد صاحب کے ساتھ ایسا ہوا، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ تو اس وقت بندہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، لیکن ایمان کا عمل پورا کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ یا اللہ ہم میں سے جسے موت دے ایمان پر دے، یہ نہیں کہا اسلام پر دے۔ اسلام اور ایمان دونوں کا ذکر آ جائے تو اسلام سے مراد اعمال ہوتے ہیں اور ایمان سے مراد نظریہ ہوتا ہے۔ یا اللہ ہم میں سے تو جس کو بھی موت دے ایمان کے نظریے اور عقیدے پر موت دے، یہ مطلب ہوگا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے پیغمبروں پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کی تمام باتوں کو سچ ماننے کا نام ایمان ہے۔ اب ایمان کے 2 حصے ہو گئے۔ ایمان کا ایک حصہ وہ ہے، وہ باتیں ہیں، وہ حقیقتیں ہیں جن تک ہماری عقل کی رسائی نہیں۔ محض نیری عقل سے ہم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیا اللہ کی ذات تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا اللہ کی صفات کی تفصیلات کا ہمیں علم ہو سکتا ہے؟ تفصیلات کا محض اللہ ایک ہستی ہے جو کائنات چلا رہی، جو وحدہ لا شریک ہے، یہ ہو سکتا ہے اجمالی، لیکن تفصیلی اس کی صفات کیا ہیں، تفصیلی اس کی صفات کیا ہیں وہ کوئی پتہ نہیں۔ اب جب تک نبی نہ بتائے پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح رسالت
یہ بھی غیبی امور میں سے. اللہ کے نبی بتائیں گے تو پتہ ہوگا کہ یہ رسول ہے وہ رسول ہے, ورنہ پتہ نہیں. نہیں یار کچھ نہیں, مسجد ہے کچھ نہیں, کوئی بات نہیں, بات میں سے. میں چاہے آپ کو دونوں کو دے دیتا ہوں. لا الہ الا اللہ. ایمان پہ بات چل رہی تھی. ایمان کے دو حصے ہیں. وہ باتیں ایمان کی حقیقتیں جن تک عقل کی رسائی ممکن ہے اور جن تک عقل کی رسائی ممکن نہیں. اللہ کی ذات و صفات, رسول کی رسالت, آخرت, عالم برزخ, جنت, جہنم, برزخ, قبر کے حالات, ان تک اللہ کے رسول کے بتائے بغیر رسائی ممکن نہیں ہے. اور اصولاً انہی پر ایمان لانا ایمان ہے. باقی باتیں جن تک عقل کی رسائی ہے اور نبی بتا دے اس کا حصہ بعد میں ہے. پہلے امور غیب پر ایمان لانا ہے, کیونکہ جو نبی کے کہنے پر ان باتوں پہ ایمان لائے گا جہاں تک اس کی عقل کی رسائی نہیں, تو وہ تو ان امور پہ ایمان ضرور لائے گا جہاں اس کی عقل کی رسائی ہے. حیا, پاک دامنی, سچائی, عدل و انصاف, یہ وہ چیزیں ہیں نبی بتایا تو بندے کی فطرت بتا دیتی ہے, فطرت سلیمہ, کہ سچا بندہ ٹھیک ہے, سچ ٹھیک ہے, جھوٹ غلط ہے, بددیانتی نہیں ہونی چاہیے, امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے, بے حیائی نہیں ہونی چاہیے, ورنہ شجرہ نسب مٹ جائے گا, میرا جسم میری مرضی والے آ جائیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں نبی کی ہدایات, یہ امور غیب میں سے نہیں ہے. فطرت سلیمہ یہاں تک پہنچ جاتی ہے, جن کی نہیں پہنچتی ان کی فطرت خبیث ہو چکی ہے. تو اصولاً ایمان ان امور پر یقین کرنے کا نام ہے جہاں عقل کی رسائی نہیں ہے. پیغمبر پر بھروسہ کرتے ہوئے ماننا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں الذین یؤمنون بالغیب, متقین کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. یؤمنون سے عقیدہ آ گیا اور غیب سے اعتماد آ گیا, بھروسہ آ گیا. تو اب اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ ایمان دو چیزوں کا نام ہے, اعتماد, اعتقاد. ایمان کے دو پلر ہیں, دو بڑے ستون ہیں. ایمان کا ایک پلر کیا ہے؟ اعتماد کرنا. کن پر؟ پیغمبروں پر. اور دوسرا پلر کیا ہے؟ اس اعتماد پر نبی کی بتائی ہوئی تمام حقیقتوں پر اعتقاد رکھنا. تو ایمان کے دو حصے ہیں, اعتماد اور اعتقاد. اور یہی اعتقاد پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اعتماد کا کیا انتظام فرمایا. تھوڑا سا غور کر لیں آپ اختصار کے ساتھ. اللہ نے اپنے بندوں میں اپنی ذات, اپنی ہستی کا عقیدہ پیدا کرنے کے لیے اعتماد کا بندوبست کیا فرمایا, تھوڑا سا غور کریں آپ. ہر نبی اس کی شرافت اپنے معاشرے میں مسلم ہوتی ہے. ہر نبی اس کا خاندان اپنے معاشرے میں اپنی شرافت میں مسلم ہوتا ہے, چاہے خاندان کے افراد کافر کیوں نہ ہوں, لیکن وہ شرافت میں مسلم ہوتے ہیں. سمجھائیے. لوط علیہ السلام کی بیوی عملی طور پر خیانت نہیں کرتی تھی, وہ مشرکہ تھی. وہ لوط علیہ السلام کی قوم جو لواطت میں مبتلا تھی اس عمل میں وہ شریک نہیں تھی. ہاں وہ شرک میں شریک تھی. یہ اللہ کا بندوبست ہے کہ جن ہستیوں پر اعتماد پیدا کرنا ہے ان ہستیوں کے بارے میں ان کی ذاتی شرافت بھی مسلم, ان کے خاندان کی شرافت بھی تسلیم شدہ. وہ حلالی ہوتے ہیں, فطری معصوم ہوتے ہیں, قوم کے دیکھے بالے ہوتے ہیں, اور براہ راست ان کی پاکیزگی, ان کی عفت کی اللہ نگرانی فرما رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وحی کا انتظام ایک انوکھا اچھوتا انتظام ہوتا ہے اوپر سے. پھر اس وحی کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ بھی فطرت سلیمہ کے مناسب اور مطابق ہوتی ہیں. کوئی ان کی تعلیم ایسی نہیں ہوتی جو فطرت سلیمہ سے متصادم ہو. یعنی اعتماد کا کیا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا. پھر جو ان کی تعلیمات ہوتی ہیں وہ بینات ہوتی ہیں, وہ فطرت سلیمہ کے مطابق ہوتی ہیں. ایک, اس پر دلائل ہوتے ہیں. دو, اس پر معجزات ہوتے ہیں. تین, یہ ہے خدائی اعتماد کا انتظام.
اللہ نے اپنے نبیوں پر اعتماد پیدا کرنے کے لیے اعتماد کا یہ سلسلہ جاری فرمایا. اور اعتماد کا یہ سلسلہ کیوں رکھا؟ تاکہ نبی کے اعتماد پر، نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر اعتقاد پیدا ہو جائے. اعتماد کی بنیاد پر اعتقاد پیدا ہو جائے. تو ایمان کے دو ہی حصے ہیں، اعتماد اور اعتقاد. میں زور اس لیے دے رہا ہوں، جتنے بھی منافقین ہیں، زندیقین ہیں، مرتدین ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، وہ ایمان پہ جب حملہ کرتے ہیں تو یا اعتقاد پہ کرتے ہیں یا اعتماد پہ کرتے ہیں یا دونوں پہ کرتے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. قاری صاحب چائے ایسی لائیں کہ اوپر سے ملائی ایسی ڈلی ہوئی میں گونٹ لے ہی نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ. العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں. ٹھیک ہے. اب نبی کا کام کیا ہے؟ اعتماد اور اعتقاد پیدا کرنا. تو جو انبیاء کے وارث ہیں ان کا بھی کام کیا ہے؟ اعتماد اور اعتقاد پیدا کرنا. جو اعتماد اللہ نے نبی کے ذریعے پہنچایا ہے اس اعتماد کو بحال رکھنا ایک. پھر اپنے اوپر بھی اعتماد پیدا کروانا عوام کا، اپنے علم سے، اپنے کردار سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، تاکہ اللہ کے دین پر اعتقاد خراب نہ ہو. کیونکہ جس ہستی سے اعتماد اٹھ جائے اس ہستی کی بتائی ہوئی باتوں سے اعتقاد بھی اٹھ جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. یہ اعتماد، یہ اعتقاد دو طرفہ کام ہے. نبی علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا، امتیوں نے بھی، امت کے علماء نے بھی یہی کام کیا. اور اس اعتماد اور اعتقاد کا کام سب سے بہترین یہ فریضہ امتیوں میں سے کس نے سر انجام دیا؟ صحابہ نے، اس کے بعد تابعین نے، اس کے بعد تبع تابعین نے. نہ صرف وہ اعتماد بحال رکھا بلکہ خود پر بھی ایسا اعتماد پیدا کروایا کہ کہنے والے نے کہا کہ اگر چھوٹا امام محمد ایسا ہے تو جو پیغمبر محمد ہے وہ کتنا بڑا ہوگا. امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. جب غیر مسلم نے پڑھا تو امام محمد کی کا یہ فراست اور یہ عقل مندی کا یہ عالم ہے، تو محمد جو ان کے نبی ہے وہ کس عالم پہ ہوں گے، کس سطح پہ ہوں گے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. منافقین اسی اعتماد پر حملہ آور ہوتے ہیں، اسی اعتقاد پر حملہ آور ہوتے ہیں. اب تھوڑا سا حملے کو ذرا دیکھ لیں پھر آگے چلتے ہیں. نبی علیہ السلام قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں آ جاؤ لا الہ الا اللہ پر کامیاب ہو جاؤ گے. تو سب سے پہلے کس کی ذات پر حملہ ہوا؟ نبی کی ذات پر. صادق امین کہنے والوں نے ساحر کا، شاعر کا، کذاب کا، جادوگر کا، کاہن کا کیا کچھ نہیں کہا، لیکن فرق پڑا نہیں. پھر کس پہ حملہ ہوا؟ خانہ نبوت پر، ازواج مطہرات پہ، اماں عائشہ پہ. پھر جس کی گواہی کس نے دی؟ خود اللہ نے دی. پھر خانہ نبوت پر بھی حملہ ناکام ہوا تو پھر کس پر حملہ ہوا؟ نبی علیہ السلام کے سسرالی اور دامادی رشتوں پر. پھر اس پر بھی حملہ ناکام ہوا تو کس پر حملہ ہوا؟ عشرہ مبشرہ پر، اصحاب بدر و حنین پر، تمام صحابہ پر حملے ہوئے. سمجھ آئیے. وہ بھی اتنے کارگر نہیں ہوئے کیونکہ نبی سے تو نیچے آ چکا تھا نا کام. پھر آگے تابعین پر حملے ہو گئے، پھر تبع تابعین پر حملے ہو گئے. یہ سارے حملے کس کے لیے ہوئے؟ اعتماد کو زک پہنچانے کے لیے. جب صحابہ پر اعتماد نہیں رہا تو صحابہ کے پہنچائے ہوئے قرآن پر اعتماد رہ سکتا؟ صحابہ کے پہنچائے ہوئے حدیثوں پر اعتماد رہ سکتا ہے؟ لہٰذا وہ طبقہ، وہ گروہ، وہ فرقہ جو صحابہ پر اعتماد نہیں رکھتا، وہ صحابہ کے لائے ہوئے قرآن پر بھی اعتماد نہیں رکھتا، وہ صحابہ کے لائے ہوئے احادیث پر بھی اعتماد اعلانی نہیں رکھتا. لا الہ الا اللہ. یہ ایسا سلسلہ آگے چلتا ہے. منافقین چونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو وہ براہ راست عقیدے پر حملہ آور نہیں ہوتے شروع میں. آہستہ آہستہ جب ماحول بنتا ہے تو عقیدے پر بھی حملہ آور ہو جاتے ہیں، جیسے آج کل ہو رہا ہے. وہ سب سے پہلے حملہ کرتے ہیں اعتماد پہ، کیونکہ ایمان نام ہی اعتماد اور اعتقاد کا ہے. وہ اعتماد پہ حملہ کرتے ہیں تاکہ اعتماد کی عمارت، اعتقاد کی عمارت خود بخود گر جائے.
جب ابو بکر سے اعتماد ختم ہوگا، عمر فاروق سے ختم ہوگا، عثمان غزی سے ختم ہوگا، عشرہ مبشرہ سے ختم ہوگا، اصحاب بدر و حنین سے ختم ہوگا، تو انہوں نے جو وحی لکھی اس پر اعتماد رہے گا؟ ان کے سینوں سے جو قرآن آیا اس پر اعتماد؟ اور انہوں نے جو حکمرانی کی ہے، جو عدل و انصاف کی مثالیں قائم کی، ان پر اعتماد رہے گا؟ نہیں۔ تو منافقین شروع میں براہ راست اعتقاد پر حملہ نہیں کرتے، بلکہ کس پہ کرتے ہیں؟ اعتماد پہ کرتے ہیں، کیونکہ اعتقاد پہ حملہ کریں فوراً ان کو پکڑ لیا جائے تم تو کافر ہو۔ وہ اعتماد پہ حملہ کرتے ہیں تاکہ اعتقاد کی عمارت یوں گرے، اور جو ملحد ہیں وہ براہ راست اعتقاد پہ حملہ کرتے ہیں، وہ خدا کی خدائی پر سوال اٹھاتے ہیں، وہ وحی کے سلسلے پر سوال اٹھاتے ہیں، وہ ملائکہ کے وجود پہ سوال اٹھاتے ہیں، وہ تقدیر کے تصور اور حقیقت پہ سوال اٹھاتے ہیں، وہ براہ راست عقیدے پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ ہاں، عقیدے پر حملہ آور ہوتے ہوتے پھر وہ اعتماد پر بھی حملہ کر دیتے ہیں، لیکن براہ راست ان کی توجہ اعتماد پہ نہیں ہوتی، بلکہ کس پہ ہوتی ہے؟ اعتقاد پہ ہوتی ہے۔ وہ براہ راست عقیدے پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہم تو بھائی انسانیت کے علمبردار ہیں، ہم تو ایتھیسٹ ہیں، ہمارے ہاں تو کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے، سارے انسان برابر ہیں۔ لہٰذا ان کو خدا کا انکار کرتے ہوئے، رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے، آخرت کے انکار کرتے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، لہٰذا وہ براہ راست عقیدے پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ جبکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو وہ علل اعلان توحید کا انکار کر سکتے ہیں، خدا کی خدائی کا اعلان کر سکتے ہیں، علل اعلان ختم نبوت کا انکار کر سکتے ہیں۔ ہاں، ختم نبوت کی ٹیکنیکل تعریف وہ ایسی کر دیں گے کہ ختم نبوت پر حملہ بھی ہو جائے، وہ بچ بھی جائے۔ ہاں جی، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے بعد بھی وحی آتی ہے، تو بس پھر تو ڈاکہ پڑ گیا نا ختم نبوت پر، کہ ختم نبوت کا مطلب ہی یہ کہ وحی کا چیپٹر کلوز ہو چکا، آسمان سے جبریل امین نہیں آئیں گے اب وحی شریعت لے کے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو منافقین اعتقاد پہ حملہ نہیں کرتے، اعتماد پہ کرتے ہیں، اور ملحدین عموماً کس پہ کرتے ہیں؟ اعتقاد پہ حملہ کرتے ہیں۔ جب مسلمان کے اعتماد پر بھی حملہ ہو جائے، اعتقاد پر بھی حملہ ہو جائے، دو طرفہ حملہ ہو جائے، تو اب مسلمان کا فرض کیا ہے؟ وہ اسلام کے سرچشموں سے جڑ جائے۔ اسلام کا سرچشمہ کیا ہے؟ قرآن، سنت، اولی الامر منکم۔ اطاعت کے یہ تین مراکز آپ کو قرآن دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر نتھو پتھو بخاری ہاتھ میں لے لے کہ یہ مطلب ہے، اس کے لیے کوئی علم ہے، پھر خود آپریشن کر لیا کریں، بچوں کے دل کے بھی، دماغ کے بھی، گردوں کے بھی، سارا کچھ خود کر لیا کریں۔ کیوں جاتے ہیں اس فیلڈ کے ماہر کے پاس؟ اطاعت کے تین مراکز اللہ آپ کو دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، بات کس پہ چل رہی تھی؟ ہاں جی۔ اب جب اعتماد اور اعتقاد پہ حملہ ہوتا ہے تو مسلمان کا کام کیا ہے؟ وہ اطاعت کے اپنے مرکز سے جڑ جائے، اور وہ مسلمان جو اطاعت کے مرکز سے نہیں جڑتے، یا ان کے ایمان میں، اعتقاد میں کمی آتی ہے، یا ان کے اعتماد میں کمی آتی ہے، یا دونوں میں کمی آتی ہے، اور نتیجہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایسے نام نہاد مسلمان آپ کو میڈیا پہ ملیں گے، نہیں جی یہ تو بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل کی لڑائی ہے، یہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے یہودیوں اور عیسائیوں میں، حضور اگر نبی علیہ السلام کی رسالت پر بھی ایمان نہ لائے تو اللہ کی توحید پر ایمان کافی ہے، اور نہیں میں تو ایک عالمی نقطۂ نظر رکھتا ہوں، میں صرف اسلام کی سطح پہ چیزوں کو نہیں دیکھتا، میں عالمی سطح پر چیزوں کو دیکھتا ہوں، میرا تو یقین اس سے اٹھ کر ہے، میرا یقین کا تعلق کتاب و سنت سے نہیں ہے، بلکہ میں ورلڈ وائڈ عالمی سطح پہ جا کے میں سوچتا ہوں۔ کیسی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہوتا کب ہے؟ جب اعتماد پہ چوٹ پڑی ہوتی ہے یا اعتقاد پہ چوٹ پڑی ہوتی ہے، تب یہ باتیں ہوتی ہیں۔ جب ایک طے شدہ بات ہے کہ قرآن کے زیر و زبر میں کوئی فرق نہیں، بھائی میری طرف دیکھیں، خابر صاحب کی طرف نہ دیکھیں، جب زیر و زبر میں کوئی فرق نہیں ہے تو طے شدہ بات، قرآن نے چیلنج کر دیا اس جیسی کوئی کتاب لے کر آ جاؤ، اگر یہ انسانی ہے تو انسان یہ کلام بنا کے دکھا دے، تو وہ تو طے شدہ ہو گئی۔ تو طے شدہ باتیں تو پریسیڈنٹس بھی عدالت میں چھڑی نہیں جاتی ہیں، اور تم خدا کے قانون کو چھیڑ رہے ہو؟ نہیں جی، ہم اوپر سے بات شروع کرتے ہیں، اوپر سے وہی آ گئی ہے اور طے شدہ چیزیں ہو گئی ہیں، طے شدہ چیزوں کو چھیڑا نہیں جا سکتا۔ یہ جو طے شدہ چیزیں ہیں،
جو یقینیات ہیں، جو یونیورسل ٹروتھ ہیں، سمجھ آئی، ان پر دوسری رائے قائم نہیں ہو سکتی. تو پھر آپ میڈیا پہ پروگرام کیا کریں نا، 1 گھنٹے کا پرائم ٹائم کے اندر کیا کریں، آسمان ہمارے اوپر ہے، زمین ہمارے نیچے، دلائل دیں. تو اگر 1 گھنٹے کا پرائم شو اس پہ کریں گے تو سننے والے کیا کہیں گے؟ یہ دنیا کے سب سے بڑے کھوتے ہیں، ایسے ہی کہیں گے نا. بھائی آسمان اوپر ہے، زمین نیچے، شک کیا ہے؟ یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے. اس سے زیادہ کہیں یونیورسل ٹروتھ اللہ کی توحید ہے، اللہ کے رسول کی رسالت اور ختم نبوت ہے. اس لیے ہم اس پر کسی کو بات کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو نظریاتی بنے، نظریاتی. اللہ کو نظریاتی مسلمان درکار ہے، مطلوب ہے. بے عمل مسلمان تو ہماری طرف پوری دنیا بھری پڑی ہے، اسی وجہ سے تو یہ حشر ہے. تو اعتماد اور اعتقاد پہ جب زد پڑتی ہے تو مسلمان کمزور ہو جاتا ہے. پھر اس کے اندر یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. وہ پھر اساسیات کا، کائناتی سچائیوں کا، یونیورسل ٹروتھ کا انکار کرتا چلا جاتا ہے. اس کا چلن ہی الٹا ہو جاتا ہے. وہ کالے کو سفید اور سفید کو کالا کہتا ہے. تھوڑا سا ٹائم ہے، میں 5 منٹ بات کر لوں. اب سوال یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی نے، بندے نے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، تو کہا ان تؤمن باللہ. ایمان کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان، فرشتوں پر ایمان. 6 چیزیں. تو صرف 6 کیوں ذکر کی؟ جو اللہ پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، رسولوں پہ، یوم آخرت پہ، جواب دہی کے دن پہ، تقدیر پہ ایمان رکھے گا، وہ آٹومیٹکلی باقی تمام چیزوں پر ایمان لائے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. یہ شاہ کلید ہے. یہ نہیں کہ صرف یہی ایمانیات ہے، یہ ایمانیات کی بنیاد ہے. ایمان میں بھی بنیادیں ہوتی ہیں. اب ان پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتی جیسے ہم پڑھتے ہیں، یہ وہی حدیث کا اسی کی ترجمانی ہے اس کے اندر. تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، صرف عربی اردو شروحات بھی میں نے دیکھی، وہی پرانی باتیں ہیں. نئے معاشرے پر بات کو فٹ کرنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں، کیونکہ پھر امت بلبلاتی ہے. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں وحدہ لا شریک. اللہ مشکل کشا، بندہ مشکل کشا. اللہ حاجت روا، بندہ حاجت روا. اللہ تخت سلطنت پر بٹھانے والا بھی، اتارنے والا بھی. اللہ بیٹے دینے والا بھی، بیٹیاں دینے والا بھی. ساورن پاور کون ہے؟ ساورنٹی حقیقی کس کے پاس ہے؟ یہ ہے اللہ. وملائکتی، فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے انسانوں کی طرح ایک مستقل مخلوق ہیں جن کو گناہ پہ کوئی قدرت نہیں. وہ بس اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، ان میں شر نام کی کوئی چیز نہیں. وکتبی، اللہ کے رسول کتابوں پر ایمان لانا. وہ کتابیں جو اللہ نے زبور، تورات، انجیل، صحف ابراہیم و موسیٰ، جتنی بھی ہدایات تھیں ان سب کا نچوڑ کے قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. آسمانی کتابیں جو اوپر سے آئی ہیں، جبریل امین لے کے آئے، یہ انسانی ساختہ نہیں ہے. ورسلی، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ جو کتابوں پر ایمان لانا، آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن. قرآن میں تحریف ہو سکتی ہے؟ نہیں. اس کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ جو کہتا ہے یہ نقلی قرآن ہے وہ مسلمان ہے؟ وہ کافر ہے. اور نقلی قرآن کہتے ہوئے بھی خود کو مسلمان کے، پھر وہ زندیق اور مرتد ہے. رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے چنیدہ شخصیات چن لی ہیں، ان کو رسول کہتے ہیں، ان کو نبی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سی بڑی شخصیات دنیا میں پیدا نہیں کی. اب جو یہ کہ میں رسولوں پر ایمان لاتا ہوں لیکن میری فلاں شخصیات رسولوں سے، نبیوں کے برابر ہیں یا بڑی ہیں، تو اس کا اسلام سے تعلق نہیں. یہ میں چیدہ صرف اشارے کر رہا ہوں. والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ جواب دہی کے دن پہ ایمان، سزا جزا کے دن پر ایمان، جو کرو گے وہ برو گے پر ایمان. اور تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے. ہم نے اپنے اختیار سے جو کرنا ہے اللہ کو پہلے سے پتا ہے، اس کا نام تقدیر ہے. یہ میں نے سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. قدر کریں ان چیزوں کی. سمجھ آئی بات کی؟ یہ کوئی ہم ایسے ہی اٹھ کے
لولے لنگڑے بن کے نتھو پتو بن کے نہیں بیٹھتے ہیں، مطالعے کے کتب خانوں سے ہوتے ہوئے آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں الحمدللہ، اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اپنے اوپر احسان سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ کو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ قدر سے کام لیں ان چیزوں کا۔ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، اللہ کو پہلے سے پتا ہے میرے فلاں بندے نے اپنے اختیار سے یہ گناہ کرنا ہے، فلاں بندے نے اپنے اختیار سے یہ نیکی کرنی ہے، یہ ہے تقدیر۔ وہ تقدیر اللہ کی طرف سے آرڈر بالکل درست ہے، لیکن کسی کے حق میں وہ شر ہوتا ہے، وہ کسی کے حق میں وہ خیر ہے۔ یہ ہے ایمان۔ کیا کہتے ہیں ان 6 چیزوں پر ایمان لانے کا مطلب؟ اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ جب بندہ ان 6 چیزوں پر ایمان لاتا ہے اور ان ایمان لانے کے مطلب کو بھی سمجھتا ہے، جس میں اعتماد بھی ہے اور اعتقاد بھی ہے، سمجھ آئی؟ تو پھر اس کے یقین میں اس کا یقین زور پکڑتا ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا اعتماد پر بھی حملہ ہے اور اعتقاد پر بھی۔ کیا آج میڈیا کے اوپر شرابی مولوی نہیں لایا جاتا ہے؟ کل تک یہ آپ کو خواب لگتا تھا، 2-3 سال پہلے تک بھی یہ خواب لگتا تھا، اب باقاعدہ میڈیا کے اوپر ڈرنکر مولوی آتا ہے، شراب کو حلال کر کے آپ کو بتاتا ہے، چوما چاٹی سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے، وہ کراکولے پہن کے دبئی کے دورے بھی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ میری خود اس سے براہ راست ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے، کیوں لایا جاتا ہے؟ خفیہ قوتیں لاتی ہیں تاکہ ایمان کے نام لینے والے جو طبقات ہیں ان پر سے اعتماد متاثر ہو۔ جب اعتماد متاثر ہوگا تو اعتقاد خود بخود متاثر ہوگا، سمجھائی؟ علماء نے بھی اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، ہر ایک نے نہیں۔ عوام نے بھی اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، ہر ایک نے نہیں۔ جو عوام علماء سے رجوع نہیں کرتے وہ ٹھیس پہنچاتے ہیں، جو خود ہی اولی الامر بن جاتے ہیں وہ ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ لیکن جس طرح ہر وکیل غلط نہیں، ہر قاضی غلط نہیں، ہر ڈاکٹر غلط نہیں، ہر جج غلط نہیں، ہر شعبے میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اسی طرح علماء کے شعبے میں بھی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ اعتماد اور اعتقاد کے زور پر جو ایمانیات اور اسلام کے اعمال اتنے مضبوط ہوں کہ اس کا اتنا چلن قوی ہو کہ لوگ اس کو دیکھ کر ایمان لے آئیں اور دوسروں کا بھی ایمان بچے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے۔ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اللہ نے کہا ایک وقت آئے گا ہم ان کو بھی ایمان کی توفیق دے کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیں گے۔ کسی کا باپ کافر ہے، کسی کا بیٹا کافر ہے، کسی کی بیوی کافر ہے، کسی کا میاں کافر ہے، پریشان تھے بیچارے مدینے میں۔ کہا ہم ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر کے تمہیں دوبارہ بھائی بھائی بنا دیں گے۔ اور پھر ہوا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح مکہ ہوا۔ اور پھر کیا ہوا؟ میرے نبی آپ دیکھیں لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ اور آج مکے کے مسلمانوں پر یہ تانا دیا جاتا ہے کہ وہ تو اندر سے مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، اور جبکہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ اندر سے بھی مسلمان، باہر سے بھی مسلمان۔ تو یہ ہوتا ہے چلن کا زور۔ معاشرے میں نیکی کے چلن کا زور ہو تو بندہ نیکی کے ٹریک پر بھی رہتا ہے اور لوگ اس کو دیکھے ٹریک پہ آتے بھی ہیں، اور معاشرے میں اگر نیکی کا چلن نہ ہو تو وہ ڈی ٹریک بھی ہوتا ہے اور لوگ پھر آتے بھی نہیں ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا اسلامی قانون، سیاست اچھی بات ہے، اداروں میں ہر طرف اسلام کی حکمرانی ہو، اچھی بات ہے، لیکن اصل بات جو وہ یہ ہے کہ دین کا وہ چلن عام ہو جائے کہ بندہ خود بھی ڈی ٹریک نہ ہو، معاشرہ بھی ڈی ٹریک نہ ہو، اور دوسرے بھی دیکھ کے متاثر ہو کے اسلام کی طرف آ جائیں۔ قانون کی حکمرانی عدالتوں میں، دیگر چیزوں میں یہ تیسرے نمبر پر ہے، دوسرے نمبر پر۔ یہ دوسرے نمبر پہ رکھ کے میں اس کی اہمیت کم نہیں کر رہا، بہت ہے، لیکن صرف یہی اہمیت ہوتی، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتی تو ہر نبی کو حکمران بنا کے بھیجا جاتا، ایسا ہوا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا